بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، استغفار کرنا، معافی مانگنا، گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رونا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ اللہ جسے توفیق عطا فرمائے اور ذوق عطا فرمائے، اور یہ توفیق مانگنی چاہیے۔ خصوصاً یہ شعبان المعظم، رجب المرجب، رمضان المبارک، یہ جو مبارک مہینے آتے ہیں اور پھر ان کی مبارک ساعات ہیں، مخصوص راتیں ہیں، جس طرح رجب المرجب کی پہلی رات ہے، یا 27ویں کی رات ہے، یا شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے، رمضان المبارک کی ساری راتیں ہیں، یا خصوصاً لیلۃ القدر شریف ہے، تو اس میں استغفار کرنا اور اس میں التجا کرنا، گڑ گڑانا اور رونا، یہ یقیناً ایک نرالا ہی طریق ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15 کی رات کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کس طرح گڑ گڑاتے اور التجا کرتے۔ فرماتے، سجد لک خیالی و سوادی، اے میرے رب، اے میرے مالک، تجھے سجدہ کیا میرے خیال نے، میرے جسم نے، وآمن بک فؤادی، اور تیری ذات پر ایمان لایا میرا دل، فہذہ یدی، یہ میرے ہاتھ ہیں تیری بارگاہ میں، وما جنیت بہا علی نفسی، اور ان کے ساتھ میں نے کبھی تیری معصیت نہیں کی۔ یا عظیمو یرجا لکل عظیم، یا عظیمو اغفر الذنب العظیم، حضور فرماتے، اے عظیم ذات، تو وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی بارگاہ سے امید کی جاتی ہے کہ تو ہر قسم کے گناہ کو معاف فرمانے والا ہے، اس لیے گناہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اور پھر فرماتے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں جس نے ہمیں تخلیق فرمایا اور پھر ہمارے کان بھی عطا فرمائے، سمع عطا فرمائی، بصارت عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ مختلف صفات کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے کہ گناہوں کو معاف فرما۔ جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، ان کے ذمہ کوئی خطا اور گناہ نہیں ہے، لیکن اس طرح گڑ گڑانا، رونا اور اللہ کی بارگاہ سے مانگنا، حضور کا مقصد کیا تھا کہ جب میں بے گناہ اور بے خطا ہو کر اس کی بارگاہ سے اس قدر گڑ گڑاتا اور مانگتا ہوں تو میری امت تو خطا وار اور گناہ گار ہوں گے، تو ان کو اس سے بھی زیادہ ذوق ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق کامل عطا فرمائے۔